السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1965 میں محمد محمود عالم نے 45 سیکنڈ میں بھارت کے 5 طیارے گرائے اور اطمینان سے سرگودا ایئر بیس پر اتر گئے۔ یہ اس وقت بھی ورلڈ ریکارڈ تھا، یہ آج بھی ورلڈ ریکارڈ ہے۔ بنگال کا بیٹا پاکستان کا ہیرو بن چکا تھا، بنگال کا وہ بیٹا آج بھی پاکستان اور پاکستانیوں کو ہیرو ہے۔ لیکن پھر اس ہیرو کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کہانی ہماری اجتماعی ضمیر اور ہماری قومی نفسیات کا مکمل اور جامع ڈاکومنٹ ہے۔ یہ کہانی کیا تھی؟ آپ اس کہانی کی طرف جانے سے قبل اس ہیرو کا وہ نام بھی جان لیں جس سے اسے دنیا یاد کرتی ہے۔ جی ہاں، وہ ہمارے ایم عالم ہے، ہمارے اصلی ہیرو۔ ایم عالم نڈر تھے، بے باک تھے، جرت مند تھے اور کھڑے تھے، لہٰذا ان کی اڑان روکنا بھی مشکل تھا اور زبان بھی۔ وہ بڑی سی بڑی بات منہ پر دے مارتے تھے۔ یہ جرت مندی آہستہ آہستہ اس قومی ہیرو کو نگل گئی۔ وہ مشرقی پاکستان کے حالات سے دل برداشتہ تھے۔ وہ ببانگ دل کہتے تھے کہ بنگالیوں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہو رہا، لیکن ان کے خیالات کو لسانیت قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا تھا۔ وہ 1969 میں اسٹاف کالج میں تھے، لیکن ان کی باغیانہ خیالات کی وجہ سے انہیں اسٹاف کالج سے فارغ کر دیا گیا۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو ایم عالم کا خاندان ڈھاکہ میں تھا۔ ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ ایم عالم ایئر فورس چھوڑ کر بنگلہ دیش چلے جائیں گے، لیکن وہ ایک سچے پاکستانی تھے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان چھوڑنے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ اپنے خاندان کو بھی بنگلہ دیش سے پاکستان لے آئے۔ یوں خاندان نے 100 سال میں 3 ہجرتوں کے دکھ سہے۔ پہلی ہجرت پٹنہ سے کلکتہ تھی، دوسری ہجرت کلکتہ سے ڈھاکہ تھی، اور دوسری ہجرت سے محض 26 برس بعد ایک پاکستان سے دوسرے پاکستان کی طرف تھی۔ مشرقی پاکستان کے سانحے نے ایم عالم کے ذہن پر 2 اثرات مرتب کیے۔ پہلا اثر ان کی زبان پر ہوا۔ ان کی زبان کی کڑواہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ وہ پاکستان کے نام پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ دوسرا اثر ان کے ذہن پر ہوا، وہ مذہبی ہو گئے اور اپنا زیادہ وقت دینی کتابوں اور عبادت کو دینے لگے۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں مارشل لا لگایا۔ ایم عالم مارشل لا کے خلاف تھے۔ وہ بار بار کہتے تھے، ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ ہم نے اگر یہ غلطیاں جاری رکھی تو ہم باقی ماندہ پاکستان بھی کھو دیں گے۔ وہ جنرل ضیاء الحق کے خلاف تھے اور وہ انہیں ایسے القابات سے نوازتے تھے جو تحریر میں نہیں لائے جا سکتے۔ خفیہ ادارے ان کی گفتگو ریکارڈ کرتے تھے۔ 1982 میں انور شمیم ایئر فورس کے چیف تھے۔ یہ صدر جنرل ضیاء الحق کے دوست بھی تھے۔ یہ دونوں اردن میں اکٹھے رہے تھے۔ ایئر مارشل انور شمیم شاندار انسان تھے، لیکن وہ اپنی بیگم کے زیر اثر تھے۔ بیگم صاحبہ پر کرپشن کے الزامات لگ رہے تھے۔ ایم عالم ایئر فورس کے میس میں ان الزامات کا ببانگ دل ذکر کرتے تھے۔ وہ بار بار کہتے تھے، جنرل ضیاء الحق اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ خفیہ ادارے نے یہ گفتگو ٹیپ کر کے چیف آف ایئر اسٹاف کو پہنچا دی۔ انور شمیم یہ ٹیپ لے کر جنرل ضیاء الحق کے پاس چلے گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے ٹیپ سنی اور ایم عالم کو ایئر فورس سے فارغ کرنے کا حکم دے دیا، اور یوں پاکستان کے ہیرو اور ایئر فورس کے ہسٹری کے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ایم عالم کو 1982 میں قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا۔ وہ اس وقت ایئر کموڈر تھے۔ ایم عالم کی پینشن سمیت تمام مراعات روک دی گئی۔ وہ درویش صرف انسان تھے، دنیا میں ان کا کوئی گھر نہیں تھا، شادی انہوں نے کی نہیں تھی، لہٰذا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چک لالا ایئر بیس کے میس میں مقیم ہو گئے۔ وہ ایک کمرے تک محدود تھے، کتابیں تھی، عبادت تھی اور ان کی تلخ باتیں تھیں۔ حکومت کوشش کر کے نوجوان افسروں کو ان سے دور رکھتی تھی، لیکن اس کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی جوان افسر ان تک پہنچ جاتا تھا تو اس کے کوائف جمع کر لیے جاتے تھے اور بعد ازاں اس پر خصوصی نظر رکھی جاتی تھی۔ چنانچہ نوجوان افسر بھی ان سے پرہیز کرنے لگے۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد ایئر فورس نے بھی انہیں پینشن اور دیگر مراعات دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ خوددار انسان تھے۔ وہ 10 دن فاقہ کاٹ لیتے تھے، لیکن کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے۔ مدت بعد ایک ایسا شخص ایئر چیف بن گیا جس نے ان کی کمان میں کام کیا تھا۔ اس نے ان کے تمام دوستوں کو درمیان میں ڈالا۔ 2 درجن لوگوں نے ان کی منت کی اور یوں وہ ریٹائرمنٹ کے طویل مدت بعد صرف پینشن لینے پر رضامند ہوئے۔
जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो इमाम आलम साहब ने उन पर भी तनकीद शुरू कर दी। वो फ़ौज के सियासी किरदार और करप्शन को मुल्क की तबाही का असल ज़िम्मेदार करार देते थे। वो कहते थे जनरल मुशर्रफ और उनके साथी करप्ट भी है और ये हौस इक़्तिदार की शिकार भी है। ये लोग मुल्क को तबाह कर देंगे। खुफिया इदारे फिर एक्टिव हुए और एक बार फिर उनकी गुफ्तगू टेप हुई। ये टेप सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पेश कर दी गई। सदर ने एयर चीफ को तलब किया, टेप सुनाई और उनसे कहा, चक लाला हसास इलाका, ये शख्स हमारी नाक के नीचे बैठकर हमारे खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है, इससे बगावत फैलने का खदशा है। आप इसे रावलपिंडी से कहीं दूर भिजवा दें। सदर का हुक्म था। चनांचा इमाम आलम साहब का सामान बांधा गया और उन्हें रावलपिंडी से कराची पहुंचा दिया गया। उनका अगला ठिकाना फैसल बेस में था। ये इंतकाल तक फैसल बेस में रहे। दिसंबर 2012 में इनकी तबीयत ख़राब हुई। इन्हें नेवी के अस्पताल शिफा में मुंतकल किया गया। ये वहाँ 18 मार्च 2013 तक दाखिल रहे। 18 मार्च को जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो उनकी शुजाअत और बहादुरी के नगमे गाने वालों में से कोई शख्स उनके सराहने मौजूद नहीं था। वो पाकिस्तानी थे और पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए लड़ते रहे और ये लड़ाई लड़ते लड़ते खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गए। आप इमाम आलम के किरदार की अज़मत मुलाहज़ा कीजिए। इस मुजाहिद ने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक़फ़ कर दी। मुल्क के लिए 2 हिजरतों का दुख सा। वो 1971 में बांग्लादेश चले जाते तो वो यकीनन बांग्ला एयर फोर्स के एयर चीफ होते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान छोड़ना गवारा ना किया। वो पूरी ज़िंदगी उन लोगों के दिए दुख सहते रहे जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। नाज़रीन, क्या ये हकीकत नहीं है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका और यूरोप से अपनी यूनिफॉर्म तस्लीम कराने के लिए मुल्क को दहशतगर्दी की इस जंग में धकेला, जिसके नतीजे में 60,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। मुल्क 80 अरब डॉलर का नुकसान उठा चुका है और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के ख़तरनाक तरीन मुल्कों में हो रहा है। कि ये हकीकत नहीं कि हमने जनरल मुशर्रफ की गलत पॉलिसी की वजह से फ़ौजियों की इतनी लाशें उठाई जितनी हमने जंगों में भी नहीं उठाई। अगर ये सारी बातें दुरुस्त है तो फिर इमाम आलम ने पूरी ज़िंदगी क्या गलत कहा जिसकी हम उन्हें सज़ा देते रहे। हम एक ऐसी कौम है जो अपने हीरोज़ के मुंह से भी असल सच सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारे मुल्क के 2 सच है, असल सच और सरकारी सच, और मुल्क में हमेशा असल सच हारता रहा और सरकारी सच जीतता है। और हम एक ऐसी कौम है जो कायद-ए-आज़म की तस्वीर नोट पर छाप देती है लेकिन उनकी किसी बात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होती। हम अल्लामा इकबाल को कौमी शायर डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन उनकी किताबें शायर करने के लिए तैयार नहीं होते। और हम इमाम आलम को अपना हीरो तो मानते हैं लेकिन उन्हें पूरी ज़िंदगी बोलने की आज़ादी नहीं देते। और हमें इस सरज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी सच चाहिए। और अगर इमाम आलम जैसे हीरोज़ भी गैर सरकारी सच बोलने की गुस्ताखी कर बैठे तो हम उन्हें भी रिटायर करते हैं, उनकी पेंशन रोक देते हैं और उन्हें भी रावलपिंडी से कराची फेंकने में देर नहीं लगाते। हम किस कदर सच्चे और खरे लोग हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।